ہمارے بلوچستان کے ساتھ تو وعدے ہوتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے ہیں کہ وفاق بلوچستان پہ رحم کرے۔ بلوچستان ایک امیر صوبہ ہوتے ہوئے سب سے غریب سے غریب تر زندگی ہمارے عوام گزار رہی ہے۔ ہم پورا سپلائی ان کا گیس کو دے رہے ہیں، ہم گوادر بندرگاہ ان کو دے رہے ہیں، ہم نے ریکارڈک ان کو دیا، ہم نے سندک ان کو دیا، ہم نے کرومائٹ ان کو دیا، ہم نے کوئلہ ان کو دیا۔ کون سا بلوچستان میں وہ قدرت کا وہ خزانہ موجود نہیں ہے جو کسی اور کے پاس ہے؟ بلوچستان تو اتنا امیر صوبہ ہوتے ہوئے آج ہم سب سے غریب تر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے صوبے میں آٹے کی اور گندم کی بحران ہے۔ اس کو میں مختصر سے آپ کو تھوڑا سا تفصیل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سالانہ جو ہماری ضرورت ہے 1,52,00,000 بوری جو 100 kg کی ہوتی ہے، یہ بلوچستان کے سالانہ خوراک کی جو ہے ضرورت ہے، جو مہینے کا 12.5 بوری بنتے ہیں۔ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں سالانہ 10 لاکھ بوری۔ اس سال ہم نے 10 لاکھ کی بجائے 2,96,000 بوری ہم نے خریداری کی۔ وہ کچھ حالات ایسے بن گئے جو فلڈ آیا اور مشکلات ہوئے، اور اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ وہ ٹارگٹ پوری نہیں کر سکی۔ تو پھر اس دوران ہم نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا، اس میں خود کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملا کہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے جو ہمارا بحران آ رہا ہے اس کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں پنجاب حکومت سالانہ 4 سے 5 کروڑ خریداری کرتے ہیں۔ ان کی یومیہ جو ابھی ان کی ہے وہ 2,20,000 بوری ایک دن کی جو ہے وہ ایشو کر کے دیتے ہیں۔ آج ہمیں بتایا گیا کہ اس نے 50,000 ڈیلی کی بنیاد پہ اس کو بڑھا دیا۔ ہم نے ان سے 6 لاکھ بوری کی ڈیمانڈ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا۔ 6 لاکھ بوری ان کے تین دن کی خوراک ہے، ان کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی 3 دن کی جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ ایشو ہے جو وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ہمارے بلوچستان کے ساتھ تو وعدے ہوتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وفاق کی طرف گئے۔ وفاق سے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جی بلوچستان میں یہ بحران آ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ مدد کریں۔ تو پاسکو نے ہمارے ساتھ 2 لاکھ بوری کا وعدہ کیا، اور جو پہنچ بھی گیا اکتوبر میں اس میٹنگ کی بنیاد پر، اور ہمارے ساتھ ٹوٹل 5 لاکھ بوری کا ذخیرہ تھا ستمبر سے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ نے 5 لاکھ بوری 4 مہینے تک فلور مل مالکان کو جو ہمارے ضرورت تھی ہم نے پورے بلوچستان کے ہر ضلع تک پہنچائی۔ 5 لاکھ بوری کی کیا حیثیت ہے 4 مہینے کے لیے؟ جب سے ہمارا یہ ذخیرہ ختم ہوا تو یہ بحران اور زور پکڑا گیا۔ پھر چیف منسٹر صاحب قدوس بزنجو صاحب جو آن بورڈ تھے، ان کو بھی اس صورتحال کا بہت تشویشناک صورتحال پر ان کو فکر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ہم نے بڑے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے سیکریٹری صاحب، فلور مل کے صدر صاحب اور سارے کابینہ بھی موجود ہے، ہم نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی۔ لیکن ہمارے بلوچستان میں اتنے بڑے ذخیرہ اندوز ہے ہی نہیں۔ ہمارا اصل وجہ ہے وہ سندھ، پنجاب اور وفاق، جو ان کے پاس ذخیرہ بھی موجود ہے، ان کے پاس گندم بھی موجود ہے، انہوں نے بلوچستان کو دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی ہم کون سا سٹیپ اٹھا لیں؟ انہوں نے اپنا جو لوکل جو بارڈر ہے پنجاب سے بلوچستان کے آنے کے لیے جو پرائیویٹ بنیاد پہ لوگ لاتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا۔ سندھ نے بھی اپنے بارڈر بند کر دیے۔ 85% ہمارا دار و مدار جو ہے اس ملک کا وہ پنجاب اور سندھ سے گندم ہوتا ہے، بلوچستان سے نہیں ہوتا ہے۔ تب بھی انہوں نے ہمارے اس گندم کو بند کر کے ہمارے لوگوں پہ یہ آٹے کی جو پابندی لگائی، اس سے ہمارے بحران اور شدت اختیار کر دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم پر زور اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، کہ اس سخت حالات میں وہ بلوچستان کے لوگوں کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کی مدد کرے۔ خوراک فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہمیں کتنا چاہیے؟ ہمیں 3 سے 4 لاکھ بوری مارچ تک چاہیے جو ہمارا نیا فصل شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اتنے
اتنی ڈیمانڈ ہے بھی نہیں، اور ہم پاسکو سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں لوکل قیمت پہ یہ گندم دے دے۔ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دے سکتے ہم سبسڈی؟ ہمارے پاس خزانے میں کچھ ہے نہیں، میں خزانے کا بھی وزیر ہوں۔ ہمارے NFC کے حوالے سے ہمارے 30 ارب روپے بقایا ہے۔ میں گیا پرسوں، میں نے میٹنگ کی اپنے پلاننگ کمیشن کے منسٹر، ان کے ساتھ ملا، فائنانس کے سیکریٹری کے ساتھ ملا، PPL کے ساتھ ملا۔ ہمارے بقائے چارج ہی نہیں دیتے ہیں، ہمارے پروٹیکٹیو اماؤنٹ ہی نہیں دیتے ہیں۔ کیا طریقہ ہم اختیار کریں؟ ہمارے برج فائنانسنگ میں ہمارے 6 ارب بقایا، ہم نے ان سے اپیل کی کہ دے دیں، ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے خط بھی لکھا، قدوس بزنجو صاحب نے بار بار کوشش کی کہ ہمارے بقائے جا دے دیں۔ ہم سبسڈی دے ہی نہیں سکتے ہیں، ہم 2 ارب کی سبسڈی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت بلوچستان حکومت کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو تب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرانے قیمت پہ جو انہوں نے خریداری کی، جو ہم بلوچستان کے عوام کو یہ سپلائی دیں گے، اس قیمت پہ ہمیں یہ آٹا 4 لاکھ بوری مزید دے دیں۔ حالانکہ پاسکو نے ابھی 2 لاکھ اور دیے جو ہم نے سپلائی شروع کی ہے، ابھی تک 5 سے 10 ہزار آئے گا۔ ہمارے یہ 2 مہینے اور مزید بحران ہوگا، اور سخت سے سخت بحران ہوگا۔ میں اپیل کرتا ہوں، پھر اپیل کرتا ہوں، یہ ٹوٹل ہماری بلوچستان کے عوام کی طرف سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو کی طرف سے، کہ ہمیں اس سخت حالات میں وفاق اور پنجاب خاص کر اکیلا نہ چھوڑ دے اور ہماری مدد کرے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایسے بڑے ذخیرہ اندوز ہے نہیں۔ ہمارے ایڈمنسٹریشن، ہمارے اور چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ انہوں نے چھاپے بھی لگائے، اور ہم اور بھی لگائیں گے۔ ہم کسی بڑے ذخیرہ اندوز کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ گندم کو ذخیرہ کر لیں اور ہمارے لوگوں پہ سخت حالات دے دیں۔ تو اس میں پھر آخر میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم وفاق کو چاہیے کہ ہمارے جو NFC کے حوالے سے ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں جلد سے جلد ٹرانسفر کیا جائے۔ ہمارا پچھلا 11 ارب روپے ہمارے رہتے ہیں NFC کے، پروٹیکٹیو اماؤنٹ ابھی تک رہ رہی ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں دی۔ ہمارا 30 ارب روپے یہ پیٹرولیم جو منسٹری ہے ان کے پیچھے رہ رہے ہیں، وہ ہمیں دے دیں۔ اور اگر مدد نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا حصہ تو دے دیں۔ اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم احتجاج کریں گے، اسلام آباد میں احتجاج کریں گے، ہم پنجاب میں احتجاج کریں گے، ہم پورے وہاں پہ جائیں گے، ہم اپنے کیبنٹ کے ساتھ، ہم اپنے MPs کے ساتھ، ہم اپنے سینیٹرز کو ہم نے بتایا، ہم اپنے MNAs کو بتایا کہ ہم اس کے وفاق کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کم از کم بلوچستان کو اس سخت حالات میں ان کو مدد کرنی چاہیے۔